اسپیکر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا. سب سے پہلے تو سر میں وزیر اعلیٰ صاحب کو اور فائنانس منسٹر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اتنا عوامی بجٹ جو ہے انہوں نے پیش کیا. سر کیونکہ میرے پاس صحت کا قلمدان ہے تو باتیں تو بہت ہوتی ہیں, ہر بات کا جواب بھی موجود ہوتا ہے اور دلیل کے ساتھ موجود ہوتا ہے, لیکن بہتر یہ ہے کیونکہ ہیلتھ کا قلمدان میرے پاس ہے تو میں صحت پہ ہی بات کروں. ورنہ اگر خان صاحب کی حکمرانی میں جس طرح پاکستان چلا تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم کہیں گے کہاں تک سنو گے اور کہاں تک ہم سنائیں, وہ باتیں ختم نہیں ہوں گی. جو شخص حرمت رسول کی بات کرتا ہو, جو امریکہ جیسے ملک کو ایبسولیٹلی ناٹ کہہ سکتا ہو, تو یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے اس کے لے کے آئے. ایک دفعہ اس کو جیل سے باہر آنے دیں, جو معاملات تھے وہ بھی درست ہوں گے اور ملک جو ہے اس مقام پہ پہنچے گا جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا. سر صحت پہ ہی بات کروں گا. کافی سوالات آئے, کٹ موشنز پہ بھی آئی تھی, صحت پہ کافی اعتراض کیے کہ اس کی پرفارمنس بہتر نہیں ہے. تو میں پہلے بھی سر یہ بتا چکا ہوں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جب آئی اور اتنے لمبے دورانیے کے لیے آئی تو بہت مشکلات اور مشکل چیزیں تھیں, وہ مشکل کی طرف گئیں, تکالیف کی طرف گئیں. ہم نے آتے ہی صحت کارڈ بحال کیا, 1800 سے زیادہ علاج جو ہیں اس پہ ہو رہے ہیں سر, جس سے عوام کو, خیبر پختونخوا کی عوام کو ایک بہت بڑا ریلیف ملا. جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو یہ صحت کارڈ کا فائدہ پوری قوم اٹھا رہی تھی, پورے پاکستان کی 24 کروڑ عوام اٹھا رہی تھی. مگر الحمدللہ اب خیبر پختونخوا میں عمران خان کے سپاہیوں کی حکومت ہے تو خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ بڑے اچھے طریقے سے استعمال ہو رہا ہے اور عوام اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ڈائلیسس بھی ہو رہے ہیں, بائی پاس بھی ہو رہے ہیں, ہر قسم کے علاج جو ہیں الحمدللہ وہ ہو رہے ہیں سر. باقی ہر چیز کو مانیٹر کرنے کے لیے, بہتری طرف لے جانے کے لیے اس بجٹ میں سر ہم نے فنڈ رکھا ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر فار ہیلتھ کا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کئی جگہوں پہ ایک اعتراض آتا ہے کہ ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہیں, میڈیسنس کا مسئلہ ہے. ان سب چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے سر ہم پشاور میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنا رہے ہیں. ہر ہسپتال کے لیے, ہر ضلع کے لیے اسکرینز لگیں گی, ہر ہسپتال کو ہم مانیٹر کریں گے, دوائیوں کا حساب ہوگا, ڈاکٹرز کا چیک ہوگا کہ وہ موجود ہے کہ نہیں موجود. اس کے علاوہ ٹیلی ہیلتھ بھی سر ہم وہ شروع کر رہے ہیں اور آنے والے اسی سال میں انشاءاللہ تعالی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہم پیپر لیس کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ جب تک ہم ان پہ نظر نہیں رکھیں گے, ان کو مانیٹر نہیں کریں گے, مسئلے مسائل جو ہوتے رہیں گے. سر ہیلتھ میں ریفرل کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. پنجاب بھی میں نے سنا ہے کہ ہماری اناؤنسمنٹ کے بعد ایئر ایمبولینس لانا چاہتا ہے. ان کے پاس تو موٹر ویز موجود ہیں, ان کو تو ایئر ایمبولینس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایئر ایمبولینس کی ضرورت تو خیبر پختونخوا کو ہے. آپ ڈی آئی خان کو دیکھیں, آپ ملک کنڈ کو دیکھیں, آپ چترال کو دیکھیں. خدا نخواستہ جب کسی مریض کو مسئلہ ہوتا ہے, اس کو اچھے ہسپتال جانے کی ضرورت پڑ جائے تو گھنٹوں گزر جاتے ہیں. اس کے لیے ایئر ایمبولینس انشاءاللہ کچھ مہینوں میں خیبر پختونخوا حکومت لانچ کرنے جا رہی ہے, اور یہ پہلی ایئر ایمبولینس نہیں ہوگی. کچھ عرصے بعد اور ایئر ایمبولینس جو ہیں وہ اپنے کسی ساتھیوں کی مدد سے انشاءاللہ تعالی ہم لانچ کر کے دکھائیں گے. سر ہمارے ایک انیشیٹو تھا, ہم نے ذکر کیا اور وزیر اعلیٰ صاحب نے اس کو سراہا, اور اسی مہینے ہم اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں. جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک باپ, ایک والدین جو ہیں وہ 10 بچوں کو تو پال لیتے ہیں, لیکن 10 بچے اکثر مجبوری کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے, ذمہ داریوں کی وجہ سے اپنے والدین کو پال نہیں سکتے, ان کا علاج نہیں کرا سکتے. الحمدللہ اسی مہینے ہم ایگزیکٹو ہیلتھ چیک اپ جو ہے ہسپتالوں میں لانچ کر رہے ہیں. ان کے لیے ڈیڈیکیٹڈ کاؤنٹرز ہوں گے, بغیر لائن کے 65 سال ان سے بزرگ لوگوں کا مفت میں معائنہ ہوگا, چاہے ان کو سی ٹی اسکین کی ضرورت ہو, ان کو ایم آر آئی کی ضرورت ہو, ان کو بلڈ ٹیسٹ کی ضرورت ہو. 1 روپے لیے بغیر ان کے تمام چیزیں جو ہیں وہ مفت کی جائیں گی. ان کو ریسیو کیا جائے گا, ان کو گاڑی تک چھوڑ کے آیا جائے گا, اور ان کو وہ عزت دی جائے گی, ان کو وہ مقام دیا جائے گا جو اس کے وہ حقدار ہیں. سر بائک ایمبولینسز ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں, 2 سے 3 مہینے میں وہ لانچ ہونے والی ہیں. ہمارے بڑے شہروں میں سر گلیاں ہوتی ہیں جہاں پر بڑی ایمبولینسز دی جا سکتی, یہ بائکس وہاں پر پہنچیں گی. ان کے پاس ای سی جی مشین بھی ہوگی, سیکشن مشینز بھی ہوں گی, اور ہو سکتا ہے کہ چھوٹے موٹی ایسی ٹریٹمنٹ جو وہ دے دیں جس کی وجہ ان کو ہسپتال جانے کی ضرورت بھی نہ پڑے. سر آپ کو پتہ ہے کہ ہسپتالوں میں اپوزیشن بھی کہتی ہے, ہمارے ٹریجری بینچ والی بھی کہتے ہیں کہ اکثر ڈاکٹرز کی کمی ہوتی ہے. سر ایک ماڈل ہم لے کے آئے ہیں, اب اس پہ کام چل رہا ہے, اور کچھ عرصے میں ہم اس کا ماڈل میں چاہوں تو اسمبلی میں بھی ضرور پیش کروں گا. لوکم ٹینڈنسی ایجنسیز ہوتی ہیں, پوری دنیا میں ہیں, تو اس پہ ہم ڈاکٹرز کا ایک لسٹ بنا لیتے ہیں,
اور جو میں نے ورکنگ کی ہے ہمارے پاس 20-25 ہزار ڈاکٹرز نرسز جو ہیں اس پہ آن بورڈ آ سکتی ہیں, جس پہ ہمارا 1 روپے بھی نہیں لگے گا. جہاں ڈاکٹر کی ضرورت ہوگی ہم اس کانٹریکٹ کے تھرو ڈاکٹرز کو ادھر پرووائڈ کریں گے, اور انشاءاللہ اس کے بعد کسی بھی ہسپتال میں کسی بھی ضلع میں نہ نرس کی کمی ہوگی نہ ڈاکٹر کی کمی ہوگی, علاج ہوگا, صحت ہوگی اور اچھا نظام ہوگا انشاءاللہ تعالی. سر اس کے علاوہ ایک اور ہمارا ایک انیشیٹو ہے جو شاید ہم کرنٹ سائٹ سے کریں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں کینسر کے پیشنٹس کی تعداد زیادہ ہے. برین ٹیومر جو ہے اکثر لوگوں میں آ جاتا ہے, جس کا علاج بہت مشکل ہے. پہلے کیمو تھراپی دی جاتی ہے, پھر ان کی سرجری کی جاتی ہے, اس کے بعد مہینوں ان کو ہسپتال میں رہنا پڑتا ہے. تو ہم ایک گیما نائف ریڈیولوجی سینٹر بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی, جو اسی سال ہم بنائیں گے انشاءاللہ, جس میں 30% لوگوں کا علاج ہوگا. نہ ان کو کیمو تھراپی کی ضرورت ہوگی, نہ ان کو سرجری کی ضرورت ہوگی, نہ وہ ایک دن ہسپتال میں رکیں گے. آئیں گے, تشخیص ہوگی, 45 منٹ سے 1 گھنٹے کے اندر اس کی صحت کارڈ کی جو شیلٹر ہے اس کے نیچے لے آئیں. اربوں روپے, آئی تھنک 6 ارب سے زیادہ روپے جو ہے وہ ان کے علاج میں تقریباً وہ خرچ ہوتا ہے. تو اگر ہم اس کو لنک کر دیں صحت کارڈ کے ساتھ, اس میں ہم کام کر رہے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ یہ ایک ماڈل تھا, اگر ان کو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی پیسے کٹتے ہیں اور وہ کچھ کٹوتی ان کی تنخواہوں سے بھی ہوتی ہے, دوسری طرف ہم صحت کارڈ بھی دے رہے ہیں. اگر انہی پیسوں کو ہم صحت کارڈ کی طرف لے آئیں اور ان کا پیکج بڑھا دیں تو یہ بڑی آسانی سے بھی ہوگا. اور میری کیلکولیشن کے حساب ہم نے حساب کیا تھا تقریباً سالانہ 2 ارب روپے تک کی بچت بھی ہوگی. ایک تو علاج میں بھی بہتری آ جائے گی, ان کا جو پیکج ہے وہ بھی بڑھ جائے گا, اور دوسری طرف صحت کارڈ جو ہے اس میں تقریباً جو ہمارے اخراجات ہیں 2 ارب روپے تک کی کٹوتی بھی آ سکتی ہے. تو یہ بہت اچھا ایک ماڈل ہے, اس پہ سر ہم کام کر رہے ہیں, اور میں ضرور چاہوں گا کہ جب اس ماڈل پہ ہم کام کر لیں تو سر اس معزز ایوان کے سامنے ہم پیش بھی کریں. سر بہت شکریہ سر.